ان کے سوز و گداز میں برکتیں عطا فرمائے۔ سامعین محترم، ماشاءاللہ آپ اس نعت کے دوران کچھ محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی نعت بھی پڑھ رہا ہے اور کوئی سامنے سننے والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے مجھے نہیں پتہ چل رہا تھا کہ مسجد کا مجمع حال پورا بھرا ہوا ہے، لیکن کوئی 10 افراد ہی شاید بول رہے ہوں گے، اس کے علاوہ کسی کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ تو اسی طرح یہاں پر آ کر ہم نے پرفارم کرنا ہوتا ہے اور آپ نے داد دینی ہوتی ہے۔ یہاں پر جس طرح ہم بولتے ہیں، ہم تو لگاتار بولتے رہتے ہیں، لیکن آپ نے صرف ایک مرتبہ ان کی آواز سے سبحان اللہ کہنا ہوتا ہے۔ پھر بھی یار آپ کی زبان جلدی تھک جاتی ہے۔ یہاں پر مقرر تو گھنٹہ گھنٹہ بولتے رہتے ہیں، لیکن آپ 10 سیکنڈ کے لیے آواز نہیں کھول سکتے۔ ان کی آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ شاعر لکھتے ہیں کہ عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے، عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے، وہ بدبخت ہے جو آج محروم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے۔ پھر کب آئے گی شب کس کو معلوم ہے، پھر کب آئے گی شب کس کو معلوم ہے۔ عام لطف خدا آج کی رات ہے، عام لطف خدا آج کی رات ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں ملتمس ہوں میری مراد استاد مکرم جناب حضرت علامہ مولانا محمد امجد سیابی صاحب، آپ ان زوردار نعروں کی گونج میں تشریف لائیں اور آپ آ کر اپنے نورانی اور میدانی خطاب سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سیدی مشری، سیدی مشری، یا نبی یا نبی، غلام ہے غلام ہے، غلام یہ رسول میں، وہ ہو نہ عشق مصطفیٰ، ڈرائیں گی بلا کسے یہ راستے کی سختیاں، نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ جناب عزت مآب محترم استاد مکرم علامہ محمد امجد سیابی صاحب، آپ آئیں اور آ کر اپنے نورانی اور وجدانی خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ دین و ملت کی دیا، پیر محمد کرم شاہ، دین و ملت کی دیا، پیر محمد کرم شاہ، پیر سیال پیر سیال، لاجپال لاجپال، لاجپال لاجپال، پیر سیال پیر سیال۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ۔ الصلاة والسلام علی سیدنا وسندنا وملجانا ومحوانا محمد خیر الورى وعلى آلہ واصحابہ المتعددین بالتقوى۔ اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الحنین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فی المقام الآخر فی شان حبیبہ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
तमाम आबाब मोहब्बत के साथ पढ़िए सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बैके सद-ए-किराम मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम सामीन हाज़रीन, मैं शुक्रगुज़ार हूँ उस्ताद मुकर्रम रईसुल मुदर्रिसीन फ़क़ीहुल अस्र हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सुफियान साहब का, और साथ शुक्रगुज़ार हूँ शमशीर आला हज़रत पासबान फ़िक्र रज़ा ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ तहसीनुल इस्लाम साहब, जिन्होंने मुझे ये चुना कि आप भी खिताब फरमाएंगे। खिताब नहीं, ख़ुसूसी खिताब बाद में होगा। आप ही कुछ कलिमात बयान करेंगे अपने तलबा को, क्योंकि आज की रात वो रात है जिसे शब-ए बहरात कहते हैं। ये वो रात है जिस रात हमारे नामा आमाल खालिक़ कायनात की बारगाह में पेश हुआ। ये वो रात है जिस रात में रब्बुल जलाल अपनी शान के मुताबिक आसमाने दुनिया पर जलवा फरमाता है। और जलवा नहीं फरमाता, साथ आवाज़ लगाते हैं, ऐ बंदो तुम में से कोई है जो बख्शिश तलब करने वाला हो ताकि मैं उसे माफ़ कर दूँ। तुम में से कोई है जो रिज़्क़ लेने वाला हो ताकि मैं उसे रिज़्क़ अता कर दूँ। तुम में से कोई है अपनी कुशादगी को चाहने वाला हो ताकि मुझसे कुशादा कर दूँ। तुम में से कोई है जो बरकत लेने वाला हो ताकि मुझको बरकत अता कर दूँ। ने ये रात उम्मत मुस्तफ़ा को अता की ताकि मेरे महबूब की उम्मत इस रात गिरियोज़ारी करेंगे, ज़ारो कतार होंगे, मुझे याद करेंगे, और जब अपनी आंखों से आंसू बहाएंगे मैं खुदा होकर ऐलान कर दूंगा, ऐ उम्मत मुस्तफ़ा के फ़कीर, तेरा कतरा बाद में गिरेगा, मैं तुझे बख्श पहले जलाल चाहते ये हैं। अब रात रब ने रखी क्यों है? अब रात रब ने रखी क्यों है? सारी तो रातें हैं। मोहतरम एतराज करते हैं, सारी तो रातें हैं, एक रात को खास क्यों कर लेते हैं? बाकी तो रातें ही तो रब्बुल जलाल की हैं। हम कहते हैं सारे दिन तो खालिक़ कायनात के हैं, पर जुम्मा को सैयदुल अय्याम क्यों कहते हैं? जुम्मा को सैयदुल अय्याम क्यों कहते हो? हज हर महीने क्यों नहीं करते? सारे महीने तो रब के हैं। हज के लिए खास महीने देते हो, इसीलिए तरह जो सारी रातें रब्बुल जलाल की हैं, पर रब रातों में से ख़ुसूसियत पैदा करते हैं। रातों में से कुछ रात को खास कर लेता है ताकि उस रात उम्मत मुस्तफ़ा की गुनहगार ये गिराकर रोएंगे, ज़ारो कतार होंगे, और जो मैंने वादा किया है मुस्तफ़ा से कि वाला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, ऐ मुस्तफ़ा अन करीब तुम्हें इतना अता करेंगे कि आप हमारी अता पर राजी हो जाएंगे। जब उम्मती होएगा मैं माफ कर दूंगा, मुस्तफ़ा राजी हो जाएगा। इसलिए खालिक़ कायनात से नहीं है, क्योंकि मुस्तफ़ा से वादा है कि महबूब तुम्हें राजी करना है, महबूब तुम्हें राजी करना है। मैं बहाने बता दूंगा, तुम उम्मत को बता देना कि ये काम कर लो, रब्बुल जलाल तुम्हें माफ फरमा देगा। अब खालिक़ कायनात ने इरशाद फरमाया, इस्तग़फिरू रब्बकुम, अपने परवरदिगार से बख्शिश तलब करो, सुम्मा तूबू इलैहि, फिर रब्बुल जलाल की तरफ रुजू करो। इलैहि इस्तग़फिरू रब्बकुम, हाज़मी जो रब की तरफ जाना, तो तुम फिर रुजू करो रब्बुल जलाल की तरफ।
اب جب خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا استغفروا، کہ تم طلب کرو مغفرت کو، تم چاہو مغفرت کو، اپنے رب سے مغفرت کو طلب کرو، جہاں استغفار کو ذکر فرما دیا، مغفرت کو ذکر فرما دی، پھر کیوں فرمایا ثم توبوا الیہ؟ اگر استغفار اور توبہ ایک ہی شے ہے، یہ دو نہیں ایک ہی ہے، تو پھر رب نے توب الیہ کیوں کہا ہے؟ توب الیہ کہہ کر رب ذوالجلال نے بتا دیا ہے استغفار اور ہے توبہ اور ہے۔ استغفار کب مکمل ہوگا؟ جو علماء نے بیان کیا ہے کہ استغفار یہ ہے کہ بندہ زبان سے استغفار کرتا ہے، استغفار زبان سے ہوتا ہے، اور دل سے جو بندہ گناہ کرتا ہے اس گناہ پر نادم ہوتا رہے، یہ استغفار ہو رہا ہے، زبان سے استغفار کرے، دل سے اس گناہ پر نادم ہوتا رہے، شرمندہ ہوتا رہے کہ میں نے یہ گناہ کیے ہیں، اور تیسرا جسم بدن ہے اور بدن کو گناہوں سے روک لے، یعنی جب مفارقت کاملہ ہو جائے گی، زبان استغفار کرنے لگ جائے گی، دل گناہ پر نادم ہو جائے گا، جسم گناہ کرنے سے رک جائے گا، اس کو کہتے ہیں کہ یہ استغفار ہے، یہ استغفار ہے۔ اب استغفار مکمل ہو رہا ہے، ہم سارے اپنی گریبان میں جھانکیں، کیا ہم استغفار پر کھڑے ہیں یا توبہ پر کھڑے ہیں؟ ہم نے تو اپنے جسموں کو گناہوں سے بھی نہیں روکا، جو تیسرا جز ہے استغفار کا، جب تک جسم کو گناہ سے نہ روکا جائے، دل میں گناہ کی شرمندگی نہ لائی جائے، نادمیت کو نہ لایا جائے، اس وقت تک استغفار مکمل نہیں ہوتا۔ جب ہمارا استغفار مکمل نہیں ہو رہا، توبہ تو اس سے اگلا مقام ہے۔ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا نہیں رہے، روک نہیں رہے، ہمارے دن غفلت میں بیت رہے ہیں، ہماری راتیں گناہوں میں گزر رہی ہیں، اب تک استغفار نہ کر سکے۔ رب ذوالجلال تو کہتا ہے توبوا الیہ، میری طرف رجوع کر، توبہ کر لو، لیکن یہ رات توبہ والی رات ہے، یہ رات وہ رات ہے جس رات میں گریہزاری کر کے رب ذوالجلال سے مغفرت مانگی جائے، رب ذوالجلال سے اپنی مغفرت مانگی جائے۔ اب پھر توبہ کیا ہے؟ ہم تو استغفار کے پیپر میں بھی پورے پاس نہیں ہوئے، ہم نے زبان سے استغفار کرتے رہے، پھر گناہ کرتے ہیں جو مولا علی نے فرمایا تھا کہ اپنے رب کے ساتھ مذاق نہ کرو، ہم اس زمرے میں ہیں ابھی تک، ہم ادھر بیٹھ کر استغفار کرتے ہیں، مسجد سے باہر نکل کر گناہ کرتے ہیں، ادھر بیٹھ کر توبہ نہیں کرتے، رب ذوالجلال کا خوف آتا ہے، گھر جا کے ڈرامہ دیکھ لیتے ہیں، ادھر خوف آتا ہے، گھر جا کر فلم دیکھ لیتے ہیں، ادھر خوف آتا ہے، گھر جا کر کیبل پر کوئی نہ کوئی خاص گفتگو سن لیتے ہیں۔ ہم نے تو ابھی تک استغفار کو مکمل نہ کیا۔ رب تو ہم سے یہ دعویٰ کرتا ہے، رب یہ چاہتا ہے کہ بندے توبہ بھی کر لے، بندے توبہ بھی کر لے۔ توبہ کیا ہے؟ رب ذوالجلال کی طرف رجوع کر۔ جب بندہ زبان سے استغفار کرنے لگ جائے، دل سے ندامت کو مکمل کر لے، جسم کو گناہوں سے مکمل طور پر روک لے، یہ استغفار مکمل ہوا۔ رب چاہتا ہے بندے استغفار تک نہ رہے، وہ میرے محبوب کا امتی ہے، استغفار تک نہ رک، ایک قدم آگے بڑھا، اب نیک کام کرنا شروع کر۔ اب اس کی آسان تعریف کیا ہو؟ کچھ بچے سوچ رہے ہوں گے کہ تعریف بڑی مشکل ہو گئی ہے، استغفار اور توبہ بالکل رنگ مل گئی۔ اب آسان تعریف اس کی کیا ہے؟ جو وہ تعریف ہر کو یاد ہو جائے، وہ تعریف یہ ہے کہ استغفار اور توبہ یہ ہے کہ بندہ باطل کو چھوڑ دے، حق کی طرف چلا جائے، باطل کو چھوڑ دے، یہ گناہ سارے باطل ہیں، ان کو چھوڑ دے، رب ذوالجلال کی طرف چلا جائے جو حق ہے۔ باطل کو چھوڑ کر
رب ذوالجلال کی طرف رجوع کر لے، رب ذوالجلال کی طرف چلا جائے، ساری رات بندہ نوافل پڑھتے گزار دے، ساری رات بندہ رب کو مناتے گزار دے، ساری رات بندہ اپنے رب کے سامنے گناہ ذکر کر کے توبہ کرتے گزار دے۔ یہ ہے کہ بندہ اب باطل کو چھوڑ کر حق کی طرف چلا گیا ہے، اب بندے نے ایک قدم آگے اٹھایا ہے اور حق کی طرف بڑھا ہے، باطل کو چھوڑا ہے اور حق کی طرف گیا ہے۔ جب بندہ حق کی طرف جاتا ہے تم ایک قدم بڑھاؤ تو صحیح، رب کہتا ہے کہ میری رحمت آپ کو لے لے گی، تم ایک قدم بڑھاؤ تو صحیح، رب تو یہ چاہتا ہے ہم سے، تم آگے چلو تو صحیح، میری رحمت آپ کو آ لے گی۔ اور کیا استغفار ازالہ درد، یہ کاروباری علاقہ ہے، زیادہ تر کاروبار کرنے والے لوگ ہیں۔ جب کوئی نقصان ہو جائے اس نقصان کو کسی شے سے دور کیا جاتا ہے۔ اب بندے سے گناہ ہوا، بندے کا نقصان ہو گیا، وہ اپنی زندگی میں گناہ کرتا رہا، اب اس کا نقصان ہوتا جا رہا ہے، وہ اس کا بدل ہے جو گناہ جو نقصان ہوا ہے، نقصان کی تلافی کر دی جائے، وہ بدل یہ ہے کہ بندہ استغفار کرے۔ نقصان کی تلافی فقط استغفار سے ہو جائے گی، اور انسان حریص ہے، انسان چاہتا ہے جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی بھی ہو جائے اور اس کاروبار میں مجھے نفع بھی آ جائے، تلافی بھی ہو جائے اور اس کاروبار میں نفع بھی آ جائے۔ اب نفع لینا ہے رب سے، اب نقصان اپنا کیا ہے گناہ کر کر، نقصان کرتے رہے ہیں گناہ کر کر کے، استغفار کریں گے تو اس نقصان کی تلافی ہوگی، اس نقصان کی تلافی ہوگی، ابھی نفع کی طرف نہیں گئے، نقصان کی تلافی ہے۔ جب بندہ استغفار کرتا رہے نقصان کی تلافی ہو جائے گی۔ لوگوں دنیا کا کاروبار ہو نفع کی طرف جاتے ہیں، آج ہم اپنے رب سے کاروبار کریں گے، جب باری تعالیٰ فقط تلافی نہیں کرنی، ہم نفع چاہتے ہیں، رب کہتا ہے توبہ کر لے، توبہ کر لے، تمہیں نفع عطا ہوگا، تم توبہ تو کرو، استغفار سے گناہ معاف ہوں گے۔ جب بندہ اپنے جسم کو صلاۃ تسبیح کی طرف لے جائے گا، جب بندہ اپنے جسم کو نوافل کی طرف لے جائے گا، جب بندہ اپنے جسم کو تقویٰ کی طرف لے جائے گا، جب بندہ اپنے جسم کو پرہیزگاری کی طرف لے جائے گا، جب بندہ اپنے جسم کو رب کے منانے کی طرف لے جائے گا، اب رب کہے گا تیری تلافی پہلے ہو گئی ہے، گناہ معاف ہو گئے ہیں، اب تو نفع میں جا رہا ہے، اب میں تمہیں نفع عطا کر رہا ہوں۔ یہ ہے استغفار اور توبہ، اس کو استغفار اور توبہ کہتے ہیں۔ پھر رب ذوالجلال نے ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یہاں تو مطلقاً توبہ کا ذکر ہے کہ توبہ کرے، رب ذوالجلال کی طرف رجوع کرے، اور دوسری آیت میں رب ذوالجلال نے فقط توبہ نہیں کہی، توبۃ نصوحا کہا کہ پختہ توبہ کرے۔ اب نصوحا کیا ہے؟ ناصحہ سے ہے، صبور کے مصدر پر بھی آتا ہے، شکور کے مصدر پر بھی آتا ہے، مبالغہ کا صیغہ ہے۔ خالق کائنات اب یہ چاہتے ہیں کہ اے بندے تم نے توبہ کی ہے، اب اگلا قدم بڑھا، ایک قدم آگے چل کر آ، استغفار پہلے کیا ہے پھر توبہ کی ہے، ابھی تو توبہ پر نہ رک، ایک قدم آگے بڑھا، اس توبہ کو پختہ کر لے، وہ توبہ کو پختہ کر لے۔ اب توبۃ نصوحا کیا ہے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توبۃ نصوحا کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ بندہ گناہوں سے اس طرح توبہ کرے جس طرح اس نے گناہ نہیں کی، یا گناہ کی طرف اس کا لوٹنا اتنا مشکل ہو جائے جس طرح تھن سے دودھ نکالا جاتا ہے دودھ واپس نہیں ہوتا، یا اتنا مشکل ہو جائے کہ اس کا دوبارہ گناہوں کی طرف جانا۔ اب انہوں نے مثال کے ساتھ سمجھایا کہ تھن سے دودھ نکالا جائے اور وہ دودھ واپس نہ جائے، اور عام فام بندہ یہ سمجھتا ہے کہ جو تھن سے نکلا ہے وہ تھن کی واپس نہیں جاتی، اس کا حقیقی معنی کچھ اور ہے۔
جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ٹیکا کے ذریعے دودھ کو اندر کیا جا سکتا ہے، تو پھر نسوہ کا معنی مکمل نہ ہوا۔ تو مثال تو یہ ہے کہ بندہ گناہوں سے اس طرح توبہ کرے کہ واپس گناہوں کی طرف نہ جا سکے۔ اگر ٹیکا کے ذریعے، انجیکشن کے ذریعے، کسی ٹیکنالوجی کے ذریعے تھن میں دودھ واپس کیا جانا ممکن بن جائے تو یہ نسوہ کا معنی جو ہم نے سمجھا ہے وہ مکمل نہیں ہوتا۔ پھر نسوہ سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جو جانور کو چارہ ڈالا جاتا ہے اس چارہ سے خون بھی بنتا ہے، اسی سے دودھ بھی بنتا ہے۔ جب دودھ نکلتا ہے اب وہ دودھ کبھی چارہ نہیں بن سکتا، تھن میں لٹایا تو جا سکتا ہے، کبھی چارہ نہیں بن سکتا۔ اے بندے، تم نے توبہ ایسے کرنی ہے جس طرح دودھ کبھی چارہ دوبارہ نہیں بن سکتا۔ جب تم گناہوں سے توبہ کرے گا پھر کبھی تم گناہوں کی طرف لوٹ نہیں سکتا، پھر کبھی تم گناہوں کی طرف جا نہیں سکتا۔ محمد بن کعب تابعی ہیں، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ توبہ کب مکمل ہوتی ہے؟ 4 سٹیپ انہوں نے بیان کیے ہیں کہ یہ کیے جائیں، توبہ تب جا کے مکمل ہوگی۔ پہلا یہ ہے کہ بندہ زبان سے استغفار کرتا ہے، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں استغفار کرتا رہے، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں مغفرت چاہتا رہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بندہ اپنے جسم کو گناہوں سے بچا لے، یہ استغفار توبہ مکمل ہو گئی کہ بندہ اپنے جسم کو گناہوں سے بچا لے، زبان سے استغفار کرتا رہے، دل میں شرمندگی پیدا کر دے، شرمندگی پیدا کرے، جو گناہ سرزد ہوا ہے اس پر ندامت لے آئے، اس پر شرمندہ ہو جائے۔ یہ 3 پوائنٹ ہیں۔ زبان سے استغفار کرے، بدن کو گناہوں سے بچا لے، دل میں شرمندگی پیدا کر دے، ندامت پیدا ہو جائے کہ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا۔ اب چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ برے لوگوں کی صحبت کو چھوڑ دیں۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علماء کی صحبت دی۔ استغفار تب مکمل ہوتی ہے، یہ بیان کر رہے ہیں محمد بن کعب تابعی ہیں، کہتے ہیں استغفار تب مکمل ہوگی جب زبان سے استغفار کرتا رہے گا، اپنے جسم کو گناہوں سے بچا لے گا، دل میں شرمندگی پیدا کر دے گا اور برے لوگوں کی صحبت کو چھوڑ دے گا۔ جب تک آپ برے لوگوں کی صحبت میں رہیں گے اس وقت تک آپ استغفار نہیں رہے گا، وہ صحبت خود بھی برباد ہے، آپ کو بھی برباد کر دے گی۔ اس لیے کہا گیا کہ برے لوگوں کی صحبت کو چھوڑ دیا جائے۔ اپنی گفتگو کے اختتام کی طرف آتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ سے حارث المحاسبی نے پوچھا کہ یا جنید، آپ ذرا بتائیں تو صحیح، آپ رب ذوالجلال سے توبہ چاہتے ہیں یا کچھ اور چاہتے ہیں؟ اب آپ کو بیان یہ کرنا ہے، یہ بتانا ہے کہ ہمارے اسلاف رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کیا چاہتے ہیں اور آج ہم رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کیا چاہتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ نے جواب دیا کہ میں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ساری زندگی کبھی بھی توبہ کا سوال نہیں، توبہ کا سوال نہیں۔ تو پھر حارث محاسبی نے پوچھا پھر آپ کیا مانگتے رہے ہیں رب ذوالجلال سے؟ آپ رب ذوالجلال سے توبہ نہیں مانگتے، توبہ کی توفیق ہی نہیں مانگتے، تو پھر رب سے کیا مانگتے ہیں؟ حضرت جنید بغدادی جواب دیتے ہیں، اے حارث تو پچھلے مقام پر ہے، میں رب ذوالجلال سے توبہ کا جنون مانگتا ہوں، میں فقط توبہ نہیں مانگتا، میں توبہ کا جنون مانگتا ہوں، میں توبہ کا عشق مانگتا ہوں۔ جب بندے کو کسی شے سے عشق ہو جاتا ہے، کسی شے سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر بندے کو وہ چھوڑنا مشکل ہو جاتی ہے۔ حضرت جنید بغدادی یہ بتا رہے ہیں کہ بندو، اگر رب ذوالجلال کی بارگاہ سے توبہ لینی ہے فقط توبہ نہ لیں، توبہ کا عشق لے لیں، توبہ کا جنون لے لیں، تاکہ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر ساتھ رب ذوالجلال کی بارگاہ کی توبہ میں ہوتا ہے۔ اس کی مثالیں بہت زیادہ ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ کو پڑھی، کم عمری ہے، چھوٹی سی عمر ہے بھی نبی، ہے بھی معصوم، گناہوں کا شائبہ بھی نہیں ہے، چھوٹی عمر میں جنگلات کی طرف چلے جاتے ہیں، غاروں میں چلے جاتے ہیں، ساری ساری رات غاروں قطار روتے رہتے ہیں، سارا دن روتے رہتے ہیں، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہتے ہیں، یا
باری تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ یہ ہے توبہ کا عشق، یہ توبہ کا عشق ہے جن کی ذات معصومیت کی ہے، جن پر گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، وہ بھی ساری رات رب ذوالجلال کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین کو دیکھیں، خانہ کعبہ کا غلاف پکڑا ہوا ہے، زاروں قطار ہو رہے ہیں، یا باری تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ طواف کرنے والے طواف بھول جاتے ہیں اور ہاتھ اٹھاتے ہیں، رب ذوالجلال ایک جوان کو معاف کر دے، یہ کوئی بڑا مجرم ہے، بڑا گنہگار ہے۔ جب دیکھتے ہیں تو وہ امام زین العابدین ہوتے ہیں۔ وہ ان کو توبہ سے عشق تھا، ان کو توبہ سے محبت تھی، ان کو جنون تھا توبہ سے کہ ہمارا کوئی لمحہ، کوئی گھڑی ایسے ہی نہ گزر جائے جو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں توبہ نہ کی ہو۔ اس لیے یہ اولیاء اکرام ساری زندگی توبہ کرتے رہے ہیں، ہر وقت رب ذوالجلال کی طرف رجوع کرتے رہے ہیں۔ اولیاء اللہ کے واقعہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے اسرار الاولیاء میں آپ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان متقی پرہیزگار، جب اس کا آخری وقت آتا ہے، وہ نوجوان ایسا ہے کہ جس کا سارا دن ممنوع ایام کے علاوہ سارا دن روزوں میں گزرتا ہے اور ساری رات رب ذوالجلال کی بارگاہ میں قیام میں گزرتی ہے۔ تو ایسا نوجوان جب آخری وقت آتا ہے اپنی ماں کو بلاتا ہے، یہ شب برات ہے، والدین ناراض ہوں، والدین سے آپ ناراض ہوں تو رب آپ کی توبہ بھی قبول نہیں کرے گا۔ وہ نوجوان اپنی ماں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے میں نے 3 وصیتیں کرنی ہیں۔ پہلی وصیت یہ ہے کہ جب میری روح نکل جائے، رسی اٹھانا، میرے گلے میں ڈالنا اور گھر کی 4 دیواری میں گھسیٹنا اور آواز لگانا، جو رب کا مجرم ہوتا ہے اس کا یہ حال ہوتا ہے، جو رب کا مجرم ہوتا ہے اس کا یہ حال ہوتا ہے۔ دوسری وصیت یہ ہے کہ میرا جنازہ رات کو لے جانا، دن کو نہ لے جانا، میں نے بڑے گناہ کیے ہیں، میں ہوں تو رب کا بندہ، کئی بندے میرا جنازہ دیکھ کر یہ نہ کہہ دیں دیکھو رب کا مجرم جا رہا ہے، دیکھو گنہگار جا رہا ہے۔ میرا جنازہ دن کو نہ لے جانا، رات کو لے جانا۔ تیسری وصیت کی، جب لوگ دفن کر دیں گے، جو کہتے ہیں جان سے پیارے ہیں وہ بھی چلے جائیں گے، عزیز و عقائد چلے جائیں گے، جن کے لیے آپ نے مال کمایا وہ آپ کو جزا یہ دیں گے، ایک مٹھ مٹی کی ڈال دیں گے، مٹی ڈال کر واپس آ جائیں گے۔ وہ اولیاء اللہ، وہ نیک نوجوان اپنی ماں کو کہنے لگا ہے جب سارے واپس آ جائیں، ماں تو نہ آنا، ماں تو نہ آنا، رک جانا، میری قبر پر اپنے قدم رکھ دینا، جب میرے گناہوں کی وجہ سے عذاب مجھے آ لینے لگے، تیرے قدم ہوں گے۔ میں نے مصطفیٰ کی حدیث پڑھی ہے کہ رب نے تیرے قدموں تلے جنت رکھ دی ہے، وہ تیرے قدم ہوں گے، میری نیچے قبر ہوگی، عذاب آنے لگے گا، رب تیرے قدموں سے عذاب کو ڈال دے گا۔ میری قبر پر قدم رکھ دینا۔ جب اس نوجوان کی روح نکلتی ہے، پہلی وصیت کے مطابق ماں نے رسی کو اٹھایا، گلے کی طرف آنے لگی ہے، رسی ابھی آئی نہیں ہے، عالم غیب سے آواز آتی ہے اے عورت رسی کو دور کر دے، یہ کوئی مجرم نہیں، ہمارا خدا جا رہا ہے، یہ کوئی مجرم نہیں ہے، ہمارا عاشق جا رہا ہے۔ وہ توبہ سے جنون کرنے والے، وہ توبہ سے عشق کرنے والے جا رہے ہیں۔ جب تک ہماری زندگیوں میں توبہ کا جنون نہیں آتا، اس وقت تک ہم سالوں سے نہیں نکلیں گے، اس وقت تک ہم سالوں سے نہیں نکلیں گے، اس وقت تک ہم مہینوں سے نہیں نکلیں گے۔ ہم نے تو یہ سمجھ لیا ہے کہ توبہ فقط اس رات میں قبول ہوتی ہے، توبہ ہر رات میں قبول ہوتی ہے، راتوں کی علیحدہ فضیلت ہے، اس رات میں گناہ معاف ہوتے ہیں۔ آپ جب بھی توبہ کریں گے رب ذوالجلال تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ دعا ہے خالق کائنات کی بارگاہ میں، خالق کائنات اپنی جناب میں حقیقی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔